دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس وقت کرۂ ارض پر 8 ارب سے زائد افراد موجود ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2050 تک اس آبادی میں مزید 50 سے 60 کروڑ افراد کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی دنیا کی آبادی 8.5 ارب سے زائد ہو جائے گی۔ اس سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا وہ انسانوں کی خوراک کا ہوگا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے 82 ممالک میں 35 کروڑ سے زائد افراد کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ کانگو، افغانستان، یمن، شام، سوڈان، صومالیہ اور ایتھوپیا غذائی قلت سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں۔ غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے جہاں غذائی اجناس سمیت دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے روایتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں نہ صرف چین بلکہ کئی دوسرے ممالک نے بھی جانوروں کی کلوننگ کے ذریعے غذائی انقلاب لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ یہ کلوننگ کیا ہوتی ہے؟ یہ کس طرح سے دنیا میں غذائی قلت کو ختم کرے گی بھی یا نہیں کرے گی؟ چین کس طرح کلوننگ سے غذائی انقلاب لانے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا کلوننگ سے حاصل ہونے والا گوشت صحت بخش ہوگا؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلوننگ کی کہ کلوننگ کیا ہوتی ہے۔ تو کلوننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی جانور یا پودے کے سیلز کو استعمال کرتے ہوئے بالکل ہو بہو ویسا ہی پودا یا جانور پیدا کیا جاتا ہے، اور اس نئے جاندار کی جینیاتی خصوصیات بالکل پہلے والے جاندار جیسی ہی ہوتی ہیں۔ قدرتی طور پر یہ عمل شاید اس دن سے ہوتا چلا آ رہا ہے جب سے اس دنیا میں پہلا جاندار وجود میں آیا تھا۔ یک خلیاتی جاندار جیسے بیکٹیریا جب دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے پہلے والے ساتھی جیسی خصوصیات ہی کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح فنجائی بھی قدرتی کلوننگ کا ایک مظہر ہے۔ دوسری جانب کئی پودے اور ان کا پھل بھی قدرتی کلوننگ کی وجہ سے ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ان میں بلیو بیری، ہیزل ٹریز، کینٹکی کافی ٹری، میریکا اور امریکن سویٹ گم شامل ہیں۔ آپ پودوں کی گرافٹنگ، کٹنگ اور لیئرنگ کو بھی کلوننگ کی مختلف اشکال کہہ سکتے ہیں۔ دوسری جانب مصنوعی کلوننگ کے ذریعے بھی سائنسدان کسی جانور یا پودے کی ہو بہو ایسی کاپی تیار کر لیتے ہیں جس کے جینز ہی نہیں بلکہ خلیے اور ٹیشوز بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ پودوں کی کلوننگ تو اب ایک عام سی بات بن گئی ہے، اور درختوں کی گرافٹنگ سے نہ صرف بڑی تعداد میں پھل حاصل کیے جا رہے ہیں بلکہ فصلوں کی پیداوار میں بھی بڑا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو دنیا میں قدرتی کلوننگ تو شاید ازل سے ہی جاری ہے، لیکن مصنوعی کلوننگ کا آغاز 19ویں صدی میں اس وقت ہوا جب 1885 میں ایک جرمن ماہر حیاتیات ہینس ڈریش نے 2 خلیاتی سی ارچن کے ایمبریوز پر تجربے سے ثابت کیا کہ انہیں علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ علیحدہ کیے گئے ایمبریوز سیلز بھی گرو کرتے ہیں اور ان سے 2 نئے سی ارچن بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1928 میں ایک اور جرمن ماہر جینیات نے سلامینڈر نامی جانور کی کلوننگ اسی طریقے سے کی۔ انہیں 1935 میں ایمبریو پر تحقیق کی وجہ سے نوبیل پرائز بھی ملا تھا۔ اس کے بعد 1952 میں رابرٹ برگس اور تھامس جے کنگ نے مل کر نیوکلیئر ٹرانسفر سے ٹیڈ پول کو کلون کیا۔ 1958 میں برطانوی ماہر حیاتیات جان گورڈن نے سیل نیوکلیئر ٹرانسفر کا استعمال کرتے ہوئے مینڈک کی کلوننگ کی تھی۔ ڈنمارک کے ماہر حیاتیات سٹین ویلارڈسن نے 1984 میں پہلا میمل یعنی دودھ دینے والا جاندار یعنی ایک بھیڑ کو کلون کیا۔ یہ عمل نیوکلیئر ٹرانسفر کے ذریعے ہی انجام دیا گیا تھا۔ کلوننگ پر تحقیق میں کامیابیاں ملنے کے بعد سائنسدانوں کی اگلی منزل تھی سومیٹک سیل نیوکلیئر ٹرانسفر کے ذریعے کسی میمل کی کلوننگ۔
सोमैटिक सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा सेल्स होते हैं जो किसी जानदार के जिस्म में मौजूद होते हैं। फिर साइंसदानों को वो कामयाबी भी मिली जिसका अब तक उनको इंतज़ार था। 1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग के तहत कायम होने वाले जीनियाती तहकीकाती अदारे द रोल्सन इंस्टीट्यूट ने, जिसके 2 माहिरीन हयातियात इयन विल्मट और कीथ कैम्बल ने भेड़ की क्लोनिंग के लिए काम शुरू किया और बेशुमार कोशिशों के बाद बिलाखिर उन्हें मेहनत का फल मिला। उन्होंने मुख्तलिफ खुलियों की क्लोनिंग से 1995 में मेगान और मोराग नाम की 2 भेड़ें क्लोन की। इन्हीं 2 भेड़ों की क्लोनिंग ने 1996 में डोली दी शीप नामी भेड़ की पैदाइश की राह हमवार की थी। दोस्तों 1996 में डोली दी शीप नामी भेड़ की क्लोनिंग ने इस इनकलाब की बुनियाद रखी जो आने वाले बरसों में दुनिया की गोश्त और खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने का बायस बन सकती है। गो कि अब तक दुनिया में मुतअद्दिद जानवरों की क्लोनिंग हो चुकी है, लेकिन हाल ही में चीन की जानिब से सुपर काउज़ की क्लोनिंग के ऐलान ने इस सिलसिले में तहलका मचा दिया है, क्योंकि चीनी हुकाम के मुताबिक ये गायें सालाना 18,000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती हैं। यानी ये सुपर गायें एक दिन में 49 लीटर से भी ज़्यादा दूध देंगी। ये दूध कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया में आमतौर पर डेयरी गाय 22 से 26 लीटर तक ही दूध देती है। अमेरिका में एक गाय की दूध की रोज़ाना की मिकदार औसतन तकरीबन 28 लीटर है। दूसरी जानिब दुनिया भर में मशहूर ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ नस्लों की डेयरी गायें औसतन 26 से 34 लीटर तक दूध देती हैं। यूरोप की मशहूर होल्स्टीन फ्रेशियन नस्ल की गाय भी औसतन 34 लीटर ही दूध देती है, जबकि पाकिस्तान में एक गाय के दूध की रोज़ाना औसतन मिकदार 14 से 15 लीटर है। चीन ने जिन 3 गायों को कामयाबी के साथ नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में क्लोन किया है, उनका ताल्लुक होल्स्टीन फ्रेशियन नस्ल से है, जिन्हें हॉलैंड से यहाँ लाया गया था। चीनी साइंसदानों ने इन गायों के कान के खुलियों से 120 क्लोन एम्ब्रियोज बनाए और इन्हें सरोगेट गायों की बेज़ादानी में रखा। साइंसदानों का कहना है कि ये चीन की इस लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन में हर 10,000 में से सिर्फ 5 गायें ही अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 टन या 91,000 किलो के करीब दूध देती हैं, जबकि ये तमाम क्लोन्ड गायें अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 टन से ज़्यादा दूध देने की सलाहियत रखती हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि डेयरी गाय और आम गाय में भी फ़र्क हुआ करता है। डेयरी गाय की दूध देने की सलाहियत आम घरेलू गाय से 6 से 7 गुना तक ज़्यादा होती है। जैसा कि अमेरिका में एक आम गाय 4 लीटर और डेयरी गाय 28 लीटर तक दूध देती है। दोस्तों चीन दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो बड़ी मिकदार में दूध अपने वसाइल से हासिल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना को 2021 में 39 लाख टन डेयरी मसनूआत दरामद करना पड़ी, जिनमें 26 लाख टन से ज़ायद तो सिर्फ दूध ही था। यही नहीं, चीन में पनीर और दूध की बढ़ती हुई मांग की वजह से इसे 70% डेयरी गायें दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ती हैं। सुपर गाय की क्लोनिंग के बाद चीनी साइंसदानों को उम्मीद है कि 2 से 3 वर्षों में 1000 सुपर गायों का रेवड़ तैयार करने में वो कामयाब हो जाएंगे, जबकि 2030 तक इन गायों की तादाद 10,000 तक ले जाने का चीनी मंसूबा एक इनकलाब करार दिया जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ चीन का दूसरे ममालिक से गाय और बैल दरामद करने पर इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इसको डेयरी मसनूआत की दरामद करने से कीमती ज़रे मुबादला बचाने का मौका भी मिलेगा, जो कि अरबों डॉलर्स में बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अप्रैल 2023 में 133 मिलियन डॉलर्स का सिर्फ दूध ही दरामद किया था।
دوستوں امریکی، چینی اور یورپی ماہرین نے نہ صرف کلون کی گئی بھیڑوں اور گایوں کا دودھ مکمل صحت بخش قرار دیا ہے، بلکہ کلوننگ سے پیدا ہونے والے تمام جانوروں کے گوشت کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے استعمال سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں اور یہ عالمی حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ تاہم ابھی تک کلوننگ کے عمل سے پیدا ہونے والے جانوروں کے گوشت کو خوراک کے طور پر سپلائی کرنا عالمی سطح پر حوصلہ افزا نہیں ہے، اور صحت عامہ کے عالمی اداروں کے مطابق کلونڈ جانوروں کے گوشت کے استعمال سے پہلے ابھی بہت سے تجربات کیے جانے ضروری ہیں۔ یہ بات بھی ابھی تک واضح ہے کہ کلونڈ جانوروں کے گوشت میں کسی بھی قسم کے نقصان دہ اجزاء نہیں پائے گئے۔ ماہرین کے مطابق کلونڈ جانور کا گوشت روایتی گوشت کی طرح استعمال نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اس کا بیش قیمت ہونا بھی ہے، کیونکہ اگر ایک عام گائے کی قیمت اگر $2000 ہے تو اس کے مقابلے میں ایک کلونڈ گائے کی قیمت اس وقت $15000 کے لگ بھگ ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت مہنگی ہے۔ قیمت کے اس بہت زیادہ فرق کے علاوہ لوگ اس گوشت کو ابھی تک کھانے میں شش و پنج کا شکار بھی ہیں، اس لیے کلونڈ جانوروں کے گوشت کو ابھی تک پذیرائی نہیں مل سکی۔ اس کے علاوہ لیب میٹ یا کلچرڈ میٹ بھی دنیا میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میٹ کی تیاری کے کچھ اسپیکٹس تو کلوننگ کے طریقے سے ہی ملتے جلتے ہیں، لیکن اس کو مکمل طور پر کلونڈ میٹ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک تھوڑی سی مختلف ٹیکنالوجی ہے۔ دوستو یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء بھارت پیدا کرتا ہے، جس کی پیداوار 22 کروڑ 10 لاکھ ٹن سالانہ ہے۔ اس کے بعد امریکہ کا نمبر آتا ہے، جس کی دودھ اور دودھ سے بنی پروڈکٹس کی پیداوار 10 کروڑ 30 لاکھ ٹن سالانہ ہے۔ اس لسٹ میں حیران کن طور پر پاکستان کا نمبر تیسرا ہے، جو عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 6 کروڑ 40 لاکھ ٹن دودھ اور ڈیری پروڈکٹس پیدا کرتا ہے۔ اس لسٹ میں چین کا نمبر چوتھا ہے اور وہ 4 کروڑ ٹن دودھ اور ڈیری پروڈکٹس پیدا کرتا ہے۔ لیکن دوستو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے علاوہ چین، پاکستان اور بھارت کی ڈیری پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ان کی سپلائی سے کہیں زیادہ ہے۔ چین کو امید ہے کہ وہ گزشتہ چند برسوں کی محنت کی بدولت اس سال بڑی کامیابی حاصل کر لے گا اور اپنی پیداوار 6 کروڑ ٹن سے بھی اوپر لے جائے گا۔ یہاں ہم آپ کو دودھ کے فیکس استعمال کے بھی دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ دودھ پیدا کرنے والے بڑے ممالک کے بارے میں ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک شہری اوسطاً 255 لیٹر دودھ سالانہ استعمال کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 183 لیٹر سالانہ، جبکہ بھارت میں 85 لیٹر سالانہ ہے۔ حیران کن طور پر چین میں یہ شرح سالانہ طور پر محض 33 لیٹر فی کس ہی ہے، جس کی وجہ سے چین کو پیداوار کم ہونے کے باوجود اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن یہاں دودھ بہرحال کافی مہنگا ہے۔ دوستو آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں کلوننگ کا انقلاب لانے کے لیے پرعزم چائنیز سائنٹسٹ 2017 میں پہلے ہی دنیا کے سب سے پہلے بندر کی کلوننگ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں اب تک بلی، چوہے، کتے، ہرن، بکری، خچر، جنگلی بھیڑ، سور، آرکٹک بھیڑیے اور دیگر کئی جانوروں کی کلوننگ ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں نے ایسے جانوروں کی کلوننگ تو کر لی ہے جن کا گوشت بھی دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل انقلاب تب آئے گا جب اس گوشت کے کمرشل استعمال کی اجازت بھی مل جائے گی اور لوگ اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور آیا کہ یہ ممکن ہو بھی پاتا ہے یا نہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے کومنٹس میں آگاہ کریں، اور اس قسم کی معلوماتی اور دلچسپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔